میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 100 سال پہلے چلے جائے، تمہارے پاس لا کی کتاب کہاں ہے؟ قوانین کہاں ہیں؟ ایک ملک چلانے کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں، لا ہوتے ہیں، اس کی تاریخ ڈھونڈ کر کے لاؤ، کون سا ملک لا کے تحت چلتا تھا؟ یقین جانو میرے عزیزو، پوری دنیا کو حکومت چلانے کے قوانین دینے والا سب سے پہلا دین اسلام، سب سے پہلا لا کے تحت ایک پوری کنٹری چلنا چاہیے، یہ اسلام نے دیا ہے، ورنہ تو پہلے بادشاہوں کے قانون چلتے تھے۔ آپ رومن امپائر کو دیکھیں، پرشین امپائر کو دیکھیں، اسلام سے پہلے ان کے ہاں کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے۔ بادشاہ کو رات میں کوئی خواب آ گیا، صبح وہ قانون بن جائے گا۔ بادشاہ کو کوئی اچھی چیز لگ گئی، وہ دوسرے دن قانون بن کر کے سب پر نافذ ہو جاتا۔ تو وہاں پر تو امپائر ہوتا تھا، شہنشاہ جس کو کہتے ہیں، بادشاہ جس کو کہتے ہیں، اس کے قوانین چلتے تھے۔ یہ دین اسلام نے قوانین مرتب کر کے عطا کیا ہے۔ دین اسلام نے لوگوں کو چلنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں کسی کا بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا، یہاں سب کو برابر رکھا گیا۔ یہ لوک پال بل کی بات کرتے رہے، نہ ہی لا سکے نہ ہی کر سکے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اونچے عہدے والا بھی جواب دہ ہوگا، ذمہ دار ہوگا سوالوں کے جواب کا، لیکن یہ کبھی نہ لا سکیں گے۔ جن کے کرتوت کالے ہوں وہ کب عدالت کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سارے مسائل اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے دامن میں دیکھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں، اور عین خطبے کے دوران آپ نے پوچھا کسی کو کوئی سوال ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، دیہات کے رہنے والے، کہا ہاں آپ کے متعلق ہی سوال ہے۔ کہا مال غنیمت میں جو کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا سارے لوگوں کو، اس کپڑے سے کسی کا بھی پورا جبہ نہیں بنا، آپ کا پورا جبہ کیسے بن گیا؟ سب کو کپڑا اتنا ملا تھا کہ پورا جبہ نہیں بن سکتا تھا، آپ کا کیسے بنا؟ یہ سوال پوچھنے کا حق صرف اسلام نے دیا تھا۔ پہلے بادشاہوں کو کوئی سوال کرتا تو گردن مار دی جاتی، ختم کر دیا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون بدتمیز ہے جو یہاں پر بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، گلے سے لگایا اور فرمایا میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ در حقیقت مال غنیمت میں مجھے بھی کپڑا ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی کپڑا ملا تھا، عبداللہ نے اپنا کپڑا مجھے ہبا کر دیا، دونوں ملا کر کے سلایا، میرا جبہ بن گیا۔ جواب دینے کا حق امیر المومنین کے پاس، وہ جواب دیتے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک دین اسلام میں یہ نظام رہے گا، اس نظام کو کوئی درہم برہم نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ ان ظالموں کو آج قوانین اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت صرف اس لیے ہے کہ یہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں، باقی کوئی مطلب نہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جو ایک خلفشار ہے اور ایک بہت زیادہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں مسلمانوں کے بیچ میں، کیا کرنا ہے؟ تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، خانقاہیں اپنا کام کر رہی ہیں، مدرسے، مساجد، ٹرسٹ اپنا کام کر رہی ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ نہیں لاگو ہونا چاہیے، اس کے یہ خطرے ہیں، اس کے وہ خطرے ہیں۔ ان سے تھوڑا ہٹ کر کے میں کہتا ہوں ان سے کب تک احتجاج کرتے رہو؟ نہ ہی ہمارے احتجاج کا ان کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے۔ یہ ایسی ظالم قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سامنے ہزاروں کا مر جانا بھی کوئی اثر نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمانوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے قوانین کی حفاظت کرو یا ہمارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بلکہ میدان میں اتر کر کے یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں بھی تم سارے قوانین پر پابندی لگاؤ، لیکن میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھاؤں۔ تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں مجھے دین اسلام پر چلنے کے لیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین ہمارے لیے جان سے بڑھ کر کے ہیں۔ مسلمانوں کو آج عملی میدان میں آ کر کے قوانین اسلام پر عمل کر کے دکھانا چاہیے کہ میرے اپنے گھر کے قوانین، میرے دین کے معاملات، اس کو میں موت تک گلے سے لگا کر کے رہوں گا۔ یہ ہوتا ہے سب سے بہترین احتجاج۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگوں میں جو ایک خلفشار ہے، چمی گوئیاں چل رہی ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، انہوں نے 3 طلاق کا مسئلہ بھی لا کر کے ڈرایا نا۔